اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ رب تعالی نے یہاں ایک حکم ہمیں فرمایا، ایک بات سے ہمیں رکنے کو کہا، تو وہ بات ایسی ہے کہ اگر ہم اس بات سے رک جائیں تو ہمارے دن اور رات کی زندگی اور ہمارا معاشرہ پرسکون بن جائے گا۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ رب تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کے سامنے کہی جائے وہی بات تو اس کو ناپسند لگے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر پائی جا رہی ہو، یعنی وہ عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہو جو ہم اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں پایا جا رہا، وہ غلطی اس کے اندر نہیں ہے جو آپ اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں، تو وہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو آج ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، تو رب تعالی نے ایک مثال دے کر ہمیں غیبت کی غلاظت اور غیبت کے غلط ہونے کی طرف سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو رب تعالی نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے سگے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جس طرح تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند سمجھتے ہو، اسی طرح تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا بھی ناپسند سمجھو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، اور یہ بات دوسری بات میں نے آیت آپ کو سمجھا دی، وقت اتنی نہیں ہے، کہ یہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو ہمارے معاشرے میں تو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ جب تک جس کی غیبت کی اس سے معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کریں، بلکہ اس سے بچیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ آدمی کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ خیال کریں، غیبت سے بچیں۔ اپنے بھائی کی کوئی عیب ہے، آپ اس پہ پردہ ڈالیں، اس کو سامنے اکیلے میں آپ محفلوں میں بیٹھ کے اس کی عزت کا مذاق نہ اڑائیں، تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر آپ کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو رب تعالیٰ کی لاٹھی بھی آواز ہے، وہ بھی آپ کی عزت کا مذاق بنانے میں دیر نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ تو کن کہنے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ تو خیال کریں، ایک دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ والسلام۔